بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ والدین گھروں میں ہی کچھ ایسے ہلکے پھلکے قانون بنا دیں کہ جن پر عمل کر کے بچوں کے کردار میں پختگی آئے اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے گا، اور دیکھیں کہ جب بڑے نماز جو ہے نا وہ ٹائم پر پڑھیں گے نا تو یقین مانیں بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، آج نہیں تو کل ضرور وہ پیروی کریں گے اپنے والدین کی۔ اور برائے مہربانی، جزاک اللہ، اس طرح کے کلمات جو ہیں نا وہ بنیادی ضوابط ہوں گے جن سے کوئی بھی بری نہیں ہوگا۔ یہ تھینک یو کہنے کی بجائے نا تو آپ جزاک اللہ بول دیا کریں کہ اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے۔ اور یہ الفاظ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بچے ہیں، یہ بچوں کے لیے ہے نا خاص طور پہ نصیحتیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں لیکن بچوں کے لیے زیادہ ہے اس میں، کہ کوئی مار پٹائی، کوئی گالم گلوچ یا کوئی بھی لان تان والی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے بدذوقی کا نا احساس ہو۔ تو بدذوقی کا احساس جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی لڑائی جھگڑا بہن بھائیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، لگ رہا ہے بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو دوسرا صبر سے کام لے، اور اپنے جو ہے نا خیالات اور اپنی محسوسات ان کو ادب و احترام اور وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے والدین کو بتایا کریں۔ جو بھی آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اپنے ماں باپ میں سے جس کے ساتھ آپ زیادہ اٹیچ ہیں آپ ان سے ضرور شیئر کریں۔ اور پیارے بچوں، آپ کے لیے یہ باتیں بہت کارآمد ہے، پلیز ضرور عمل کیجیے گا۔ اور کوئی بھی بچہ کہ جو کوئی بھی جس چیز کو دروازہ، کھڑکی، ڈبہ، پلیٹ کچھ بھی کھولے گا تو اسے بند بھی کرے گا۔ اچھا، اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے دراز کھول کے چیزیں نکال لینا اور پھر دراز کو بند بھی نہیں کرنا، اور ماں جو ہے وہ بیچاری سارا دن پھر ایک طرف سے سمیٹا سمیٹی کرتی ہے تو دوسری طرف سے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ ماں کو پھر غصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ ایسے کام کریں ہی نہ جس سے ماں کو غصہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے دراز کھولنا اس کو آپ نے بند بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیارے بچوں، اگر کچھ آپ سے گر جائے نا تو اسے آپ اٹھا لیا کریں۔ صفائی تو نصف ایمان ہے نا، آدھا ایمان ہمارا صفائی کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی چیز آپ سے گرے وہ اٹھا لیا کریں، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ، اپنے کمرے کو، اپنے روم کو، ہر جگہ کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیے جیسے کہ وہ پہلے تھی۔ اور کبھی بھی آپ نا اس میں پھیلاؤ مت ڈالیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے نا وہ صفائی لگتی نہیں ہے، جتنی مرضی کوشش کر لو۔ تو لیکن گھر کا اگر ہر فرد چاہے نا، ہر فرد جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ رہے تو پھر یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا کمرہ خالص، پیارے بچوں، آپ کا کمرہ خالص آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو صاف رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو کوئی بھی بات کرے گا اسے ٹوکے بغیر سنی جائے گی، اور بات کو درمیان میں سے کوئی نہیں کاٹے گا۔ اچھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے، بڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں ٹوکا ٹوکی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں مما ایسے نہیں، ایسے ہوا، نہیں پپا ایسے نہیں، ایسے ہوا۔ تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کے درمیان میں نہ بولے، ٹھیک ہے۔ ٹوکا ٹوکی جو ہے یہ بچوں کو زیب نہیں دیتی۔ اور اگر دو لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں نا تو وہ ایسے گفتگو کرے کہ تیسرا بندہ سن نہ سکے، یعنی اتنی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ نہیں بولنا چاہیے، چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے۔ جب بڑے نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے۔ بچوں کو بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ جب بڑے لحاظ سے بولیں گے، تمیز سے بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور گھر کے بزرگ اور جو سربراہ ہے گھر کے، والدین یا کوئی بھی بزرگ یا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد گھر کا آپ کو مشورہ اگر دیتا ہے یا کوئی بھی حکم دیتا ہے تو اسے ماننا ہوگا آپ کو۔ وہ اس وقت اگر غلط بھی لگے تب بھی آپ کو ماننا ہوگا، کیونکہ بڑے ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھا ہی کرتے ہیں، کبھی بھی برا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھر میں داخل اور خارج ہوتے ہوئے سلام کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب گھر میں داخل ہوتے چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو آپ نے ضرور سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گھر کا ہر فرد روزانہ قرآن مجید سے 1 سپارے کی تلاوت کرے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ اپنی روٹین بنائیں، دیکھیں اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں گے نا قرآن پاک پڑھنے کی تو یقین مانیں کہ پھر قرآن پاک سے دور رہنا آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا احکامات ہیں، کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔
تو یہ آپ جب پڑھیں گے اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ آگے ہے اگلی بات بچوں کے لیے کہ جو ہم سے ملنے آئے وہ ہمارے قوانین کا احترام کرے، یعنی یہ نہیں کہ باہر سے بچے کچھ جو کھیلنے آ رہے ہیں تو وہ سارے ہمارے قانون ہی توڑ دیں، ایسا نہیں، ان کو بھی بتائے کہ ایسا بھائی ایسے نہیں تو ایسے، اور بہنا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کو 10 بجے کے بعد کوئی بھی نہیں جاگے گا، ٹھیک ہے نا، گیمز نہیں کھیلنی، 10 بجے کے بعد کوئی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کا مشن صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز عشاء ادا کر کے اور تسبیحات وغیرہ کر کے ذکر و اذکار کر کے فوری طور پہ سو جانا ہے۔ اور صبح فجر سے پہلے ہر شخص باشمول، اس میں شامل ہیں بچے بھی اور بوڑھے بھی، صبح فجر سے پہلے ہر شخص کو، گھر کے ہر فرد کو جاگ جانا ہوگا، بڑے بھی جاگے چھوٹے بھی جاگے، نماز فجر ادا کرے، اگر اللہ نے ہمت دی ہے طاقت دی ہے تو تہجد بھی ادا کرے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور والدین جب کمرے میں داخل ہوں تو ان کے لیے احتراماً کھڑا ہونا اور ان کے سر پر بوسہ دینا، ان کے ہاتھ چومنا، یہ اچھی عادتوں میں شمار ہے، اس سے والدین بھی خوش ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور مل کر بیٹھنے کا وقت جو ہے نا وہ طے کیا جائے کہ اس میں جو ہے نا ہم نے یہ جو وقت ہم نے اکٹھے گزارنا ہے، اکٹھے اسپینڈ کرنا ہے، اس میں ہم نے نہ تو ٹی وی دیکھنا ہے، نہ اس میں ہم نے موبائل کا استعمال کرنا ہے، کوئی بھی اور مشاغل جو ہے اس میں ہم نے شامل نہیں کرنے، یہ وقت ہماری فیملی کا، ہم نے مل کے بیٹھنا ہے، ایک دوسرے سے ہم نے اپنی بات شیئر کرنی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ ہم اس وقت میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑوں کو بھی لازمی کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، لیکن آج کل جو بڑے ہیں نا وہ ٹائم نہیں اپنے بچوں کو دے رہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹوں کو ساتھ بٹھائیں، بیٹوں کو ساتھ میں لے کے 5 وقت کی نماز ادا کریں، اگر ظاہری بات ہے سارا دن باپ باہر ہوتا ہے، چلو فجر اور عشاء کے وقت تو گھر ہوتا ہی ہے، عشاء کے وقت نہیں بھی تو فجر کے ٹائم تو ہے ہی ہے، تو فجر کی نماز بچوں کو ساتھ لے کے پڑھائے۔ بیٹیوں کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ ماں سے ہوگی اور بیٹوں کی جو پوچھ گچھ ہے سب سے زیادہ باپ سے ہوگی، تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آج اپنے بچوں کو دین کی طرف رغبت دلائیں گے تو کل کو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پیارے بچوں، کھانے پینے کے وقت میں سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہوگی، اور یہ نہیں کہ میرا کھانا میرے کمرے میں پہنچا دو یا میرا کھانا وہاں پہ رکھ دو، نہیں، سب لوگ اکٹھے مل کے کھانا کھایا کرے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور رات کو 10 بجے کے بعد کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یعنی 10 بجے تک سو جانا ہے، اور گھر کے سارے افراد گھر اور گھر میں موجود ہر شے کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی یہ کہ نہیں ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ بس ہماری ماں کام کرتی ہے تو ہماری ماں ہی کرے گی، یا یہ ذمہ داری جو ہمارے باپ کی تو باپ ہی کرے گا، نہیں، یہ ذمہ داری سب گھر والوں کی ہے، چاہے اس میں ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، چچی ہے، تایا ہے، کوئی بھی ہے، گھر کے سارے افراد جو ہے نا وہ گھر کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پیارے بچوں، اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا، اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا، کوئی کسی دوسرے پر حکم نہیں جھاڑے گا، ہاں مگر گھر کے سربراہ اپنا کام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی تکمیل کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی بچوں کو بڑے کام کہیں تو بڑے کہیں کہ نہیں بھی آپ خود کریں، نہیں، بڑوں کی بات ماننا آپ کا فرض ہے، کیونکہ بڑوں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی یا بزرگوں کی بات کو مانیں، ان کو ترجیح دیں، ان کو جھٹلائیں مت۔ اور خاندان اور اس کی ضروریات کسی بھی دوسرے ضرورت پر مقدم اور پہلے کی جائے، یعنی کہ دیکھیں کہ خاندان میں کوئی بھی ضرورت ہے، اپنی فیملی میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو دوسروں کی بجائے اپنے خاندان کا سوچے، اپنے بہن بھائیوں کا سوچے، سب سے پہلے اپنے گھر کو جو ہے نا وہ سنوارے اور اپنے گھر کی ہر ضروریات پوری کرے جو جائز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی دنیا اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارے سارے جو بچے ہیں، ہماری جو یہ نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین والا بنائے اور ان کو قرآن والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سرخروئی نصیب کرے۔ اور ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں۔ اور پیارے بچوں، کوئی بھی کسی کے کمرے یا علیحدگی والی جگہ پر دروازہ کھٹکھٹائے
یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. بغیر دروازہ کھٹکھٹائے کوئی کسی کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرے, یہ اللہ کا بھی حکم ہے. اور ماں باپ کے کمرے میں بھی جب آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کر پھر اندر جانا ہے. اور مہمان کے آنے پر خوش ہوا جائے, خوشی کا اظہار کیا جائے اور ان کے مرتبے سے بڑھ کر خوش آمدید کہا جائے. اور پیارے بچوں کے دیکھیں جب بھی مہمان آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ صرف سلام لے کے آپ نے بھاگ جانا ہے. آپ نے سلام کیا, احترام سے آپ پاس بیٹھے ہیں, اچھے سے پاس بیٹھے ہیں, اچھا سا آپ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور آپ ان سے باتیں کرتے رہے ہو, اچھی باتیں. اور دیکھیں کہ ان کی ذہنوں پر کتنا اثر پڑے گا کہ ان کے ماں باپ کی کتنی اچھی تربیت ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ پاس آپ کے وہ مہمان بیٹھے ہوئے, گیسٹ بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہو یا آپ جو ہے وہ پب جی کھیل رہے ہو, حالانکہ پب جی بہت بری گیم ہے, بہت بری گیم ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری گیمز ہیں کہ جن کو نہیں کھیلنا چاہیے. اور پھر دیکھیں جو بچے ہیں وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں یا موبائل پہ لگے رہتے ہیں یا ٹی وی پہ لگے رہتے ہیں, اور جو مہمان ہیں وہ بیچارے بیٹھ بوٹ کے چلے جاتے ہیں بڑوں کے پاس. بڑوں کا حق ہے وہ مہمانوں کے پاس بیٹھے, لیکن بیٹا آپ بھی اس طرح کا آپ بیہیور کریں گے کہ آپ کی جا کر وہ لوگ تعریف کریں کہ یہ بچے بہت ہی اچھے بچے تھے. اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح مہمان کو جو ہے نا وہ ٹائم دینا ہے, کس طرح ان کے ساتھ جو ہے اچھا وقت سپینڈ کرنا ہے. اور مہمان کی خاطر مدارت اپنی حیثیت سے بڑھ کر کی جائے, حتیٰ کہ اسراف کیا جائے, کیونکہ مہمان کے سامنے پیش کی جانے والی چیزوں کا اللہ کے ہاں حساب نہ ہوگا. پتہ ہے آپ کو کہ ہم جب مہمانوں کے سامنے کوئی کھانا کوئی بھی چیز پیش کرتے ہیں نا تو اس کا حساب نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور جو منہ بنا کے منہ پسور کے بڑے لوگ بھی جو ہے نا وہ مثلاً کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں نا, گھر کے فرد جو بڑے فرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کرے. یہ جو مہمان ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں منہ بنا کے بھی کھانا دینا ہے اور ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے, اور ویسے بھی جیسے بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ رکھا جائے اپنے گھر میں, تاکہ وہ دوبارہ بھی آنے کی خواہش کرے, آپ سے ملنے کی خواہش کرے کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں. اور مہمان اپنے ساتھ اللہ کی رحمت لاتا ہے اور میزبان کی تمام بلائیں, تکلیفیں, امراض, پریشانیاں, مصیبتیں اور خواہشیں, اور وہ خواہشیں جو کہ بری ہیں یعنی وہی برائیاں تو وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو یعنی کہ میزبان کی ساری جو بلائیاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں, پریشانیاں بھی کم ہو جاتی ہیں اور مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ مہمان جو ہیں وہ آئے تو ہمارا خرچہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمیں کھانا بنانے پڑے گا. ایسا کچھ نہیں سوچنا, ایسا کچھ نہیں کرنا. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, اور یہ تو اللہ کی وہ رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں بھیجتا ہے, ٹھیک ہے مہمان. تو مہمانوں کی بھی قدر کیجیے. اور پیارے بچوں کو والدین سے گزارش ہے اپنے پیارے بچوں کو دعائیں بھی یاد کروائیں, سفر کی دعائیں. جب بچے باہر جائیں تو ان کو سفر کی دعا کہیں کہ وہ دعا پڑھ کے جائیں, اور جب بڑے نکلے تو وہ بھی دعا پڑھ کے جائیں. جب گھر میں داخل ہو گھر کے داخلے کی دعا ان کو سکھائیں, کھانا کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سب دعائیں ان کو سکھائیں تاکہ ہمارے بچوں سے ہمیں معلوم ہو. اور جب بھی وہ کسی دوسرے لوگوں کے درمیان میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ یہ دینی گھرانے کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی کرے, آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.